سیاسی اور عسکری تجزیہ کاروں نے فیٹف سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انڈیا میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کا مودی حکومت کے خلاف مظاہرہ اور رپورٹ اس بات کی غمازی ہے کہ بھارتی حکومت اپنے سیاسی مخالفین، انسانی حقوق کے کارکنان اور اقلیتوں کے خلاف سنگین کارروائیاں کر رہی ہے۔ جو بھارت اپنے جتنے بھی قوانین بنا رہے ہیں نا، ایک طرح سے اصل میں جو ان کی ایلیٹ کلاس ہے نا، اس کو کسی نہ کسی حال سے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ جو قانون بنائے جا رہے ہیں، یہ بیسکلی منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے نہیں ہے، نہ ہی آپ کو ایف سی ٹی کے بیسکلی جو ٹیررزم کو فائنینسنگ کر رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ صرف یہ کہ صرف فیٹف کو دکھانے کے لیے کہ ہم واقعی اس کے اوپر لیجسلیشن کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ بڑا ایک زبردست قسم کا یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے فیصلہ لیا ہے، کیونکہ انڈیا میں جس طرح وائلیشن، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اگینسٹ انوسنٹ لوگوں کے خلاف ہے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے خلاف ہے، سوشل ورکرز کے خلاف ہے۔ اور دیکھیں پاکستان نے اس سلسلے میں آلریڈی ٹیررزم کے بارے میں، انڈیا کے انوالومنٹ کے بارے میں 5 ڈوزیئر پہلے سے جمع کرا چکے ہیں، اور دن کلبھوشن جادو ہم نے یہاں پہ پکڑا ہوا ہے۔ یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو RSS کو جو فنڈنگ وغیرہ ہوتی ہے اور یا پیسہ آتا ہے، وہ بھی منی لانڈرنگ کے تھرو آتا ہے۔ تو ایک بڑا جینون کیس بنتا ہے کہ انڈیا کو بالکل جو ان کی 40 کے قریب ریکمنڈیشنز ہیں FATF کے، جو اس کے مطابق اس کو جانچنا چاہیے۔ تو نام نہاد جمہوریت کی آڑ میں انسانی حقوق کے کارکنان اور اقلیتوں کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا نے مودی سرکار کے چہرے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے، دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ فاروق صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر، ایک بار پھر بھارت کا یہ گھناؤنا چہرہ بے نقاب ہوا ہے۔ اس بار ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا نے خود مودی سرکار کے چہروں کو بے نقاب کیا ہے۔ اس معاملے پر کیا کہنا چاہیں گے؟ بتا دیں کہ بھارت کو بھی آپ میں کھڑے ہونا چاہیے، اور یہ بہت اس لیے ہے کہ فاروق حمید صاحب، آپ کی آواز ٹھیک سے پہنچ نہیں پا رہی ہے، دوبارہ آپ سے ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ایسا ہے کہ نام نہاد جمہوریت کی آڑ میں انسانی حقوق کے کارکنان اور اقلیتوں کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن کا یہ معاملہ ہے۔ عبداللہ گل صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ عبداللہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر، ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا نے ایک بار پھر مودی سرکار کے چہرے کو بے نقاب کیا ہے۔ کئی معاملات ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں جس پر بار بار بھارت پوری دنیا میں جو ہے شرمندہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ اس دفعہ پھر کارکنان، انسانی حقوق کے جو کارکنان ہیں اور اقلیتوں کے خلاف جو بھارت میں سنگین کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اس پر سے پردہ اٹھایا گیا۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ الرحمن الرحیم، دیکھیں ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے وہ ایک بڑی ویل ریپیوٹیڈ آرگنائزیشن ہے، اور اس کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی، اچھا صرف یہ مسلمانوں کے نہیں، کشمیر کو تو چلیں ایک سائڈ پہ رکھ دیں، جو انہوں نے بہار میں کیا، جو انہوں نے جو ہے ابھی دیگر سکھوں کے علاقوں میں کیا، جو انہوں نے اپنے نیکسلائٹ جدھر ہیں، نیکسل جس کو 7 اسٹیٹس کہا جاتا ہے، وہاں ان کا جو ظلم اور ستم جو ہے جاری ہے، جو انہوں نے جو کرسچن برادری کے ساتھ کیا، یعنی کہ کوئی ایک جگہ ہو۔ اچھا پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے ہندوؤں کو بھی نہیں چھوڑا، جو نچلی ذات کے ہندو تھے، شودر تھے، دلت تھے، ان لوگوں کے لیے بھی زندگی اجیرن کر دی۔ یعنی کہ انہوں نے صرف اور صرف جو ہے اپنی توجہ جو ہے وہ رکھی، اور وہ کس طرف رکھی، وہ انہوں نے برہمن کو پروموٹ کرنے کے لیے رکھی۔ اب ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ کیا کیا جائے، یہ تو بڑا ہی ایک المیہ ہے، اور دنیا کو ابھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ نریندر مودی جو ہے یہ ایک درندہ ہے، یہ انسان کے روپ میں ایک بھیڑیا ہے۔ اس کو اگر ہم نے جو ہے وہ ہاتھ نہ ڈالا تو پھر جو ہے وہ یہ تو پھر پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے خطرے کی علامت بن جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو اس معاملے کو یہاں نہیں دبانا چاہیے، بلکہ اس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر لے کے جانا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ مودی کے اوپر جو ہے ایک باقاعدہ مقدمہ چلے گا، اور اس کو جو ہے جنگی جرائم کے اوپر جو ہے وہ آگے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ بالکل یہ بڑا معاملہ ہے، اور اس کو طریقے سے انٹرنیشنل فورمز پر اٹھانا بھی چاہیے۔ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔